اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، توبہ کر لو اپنے پروردگار سے بڑی سچی توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ روز قیامت اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جب کوئی روشنی نہ ہوگی تو ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا، اور وہ مومن اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو مزید مکمل فرما اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر شے پر قادر اور قدیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر اپنی ذات سے توبہ، استغفار اور معافی کا حکم دیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگنے کا ہی مہینہ ہے۔ وہ معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ آپ نے آمین 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 کہا تھا، اس وقت بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آمین کہہ کے قبول کروانے والے نبیوں اور انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بد دعا کتنی بری تھی کہ فرمایا اللہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہ کیا اور بخشش نہ لے سکا، وہ انسان تباہ و برباد اور ناکام و نامراد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار خوش قسمت افراد میں ہے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوں کہ رمضان تیزی سے گزر جائے اور مجھے معافی کا موقع نہ ملے، تو پھر یہ بد دعا اس آدمی کے حق میں ہو جائے گی۔ میرا رب ماننے میں دیر نہیں کرتا، وہ تو تمہیں خود کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ذرا دوڑ لگاؤ، ذرا جلدی آؤ، تمہارے آنے میں دیر ہے، میں رب کے ماننے میں دیر نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو کہا جائے نا معافی مانگ، گناہ سے معافی مانگ، توبہ کر، تو بسا اوقات اس کو اکڑ آ جاتی ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، آگے سے کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، میرا کیا گناہ ہے۔ قربان جاؤ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آخری ایام ہے، کچھ منافق قسم کے لوگوں کو ان کی خلافت پسند نہ آئی، تو ان منافقین نے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عثمان اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ قربان جاؤ سیدنا عثمان پہ فوراً رکے اور اپنے ہاتھ اٹھا لے، انی استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تو تیرا گناہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی گناہ نہیں کیا، نہ ان کی آنکھ نے غلط دیکھا، نہ ان کے کان نے غلط سنا، نہ ان کی زبان نے غلط بولا، نہ ان کے دل نے غلط سوچا، نہ ان کے ہاتھ نے غلط پکڑا، نہ ان کے پاؤں غلط چیز کی طرف چل کے گئے، لیکن اس کے باوجود نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، اللہ کے ولی، ساری دنیا سے اعلیٰ، جن کے اشاروں پہ جنت کے دروازے کھلیں گے، جن کی سفارش پہ حساب شروع ہوگا، وہ کہتے واللہ اللہ کی قسم انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔
میں اور تم کیا ہے؟ ہماری آنکھیں غلط دیکھے، ہمارے کان غلط سنے، ہماری زبان غلط بولے، ہمارے ہاتھ غلط پکڑے، ہمارے پاؤں غلط چلے، ہمارے دل غلط سوچے، اور پھر ہم کہے کہ میرا قصور ہی کیا ہے، میرا گناہ ہی کیا ہے، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ نا نا نا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ میرے آقا کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو مبارک دیتا ہوں۔ ذرا تصور کرے، مبارک تمہیں ملے گی، دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا اگر تمہارا عمل یہ ہو گیا میں اس کو مبارک دیتا ہوں، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ جس کا نامہ اعمال کھلے، ایک صفحہ الٹا جائے، ایک ورق الٹا جائے، آگے استغفار لکھا ہو، آگے استغفار، دوسرے پہ استغفار، تیسرے پہ استغفار، چوتھے پہ استغفار، پانچویں پہ استغفار۔ فرمایا جس کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پایا گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک دیتا ہوں، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامران ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا وطیرہ اور آپ کا عمل بھی یہی تھا، بار بار اللہ سے معافی مانگتے، ایک محفل مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ بات کرتے، آپ خاموش ہو کے استغفر اللہ واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی کہتے، پھر آپ بات کرتے، صحابہ سنتے، پھر صحابہ بات کرتے، آپ ساتھ سنتے بھی ساتھ معافی مانگتے بھی۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے گننا شروع کیا، اللہ کی قسم جب مجلس ختم ہوئی تھی میری گنتی نے بتا دیا تھا، ایک جگہ پہ بیٹھ کے نبیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگ لی ہوئی تھی۔ ہمارا بھی یہ طرز عمل ہونا چاہیے، ہم بار بار اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں برسائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کو منائیں۔ ہمارے آنے میں دیر ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں۔ ذرا غور کیجئے گا قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے، قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ہمیں جس پہ غصہ ہوتا ہے ہم اس کا نام بھی سیدھا نہیں پکارتے، ہمیں جس سے ناراضگی ہوتی ہے ہم اس کو 2-4 برے القاب سے پکار کے کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھی جائے گی، وہ میری دھار کے نیچے آئے تو صحیح، میرے شکنجے میں آئے تو صحیح، میرے پاس کبھی آئے تو صحیح، میرے طریقے آئے تو صحیح، پھر میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آسمان والا رب ہمارے دن رات کے گناہوں کو، ہماری دن رات کی زیادتیوں کو، ہماری صبح شام کی نافرمانیوں کو 50 سال گزر گئے اس کو ناراض کرتے ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہتا اوے ظالمو، اوے چورو، اوے ڈاکو، اوے شرابیوں، اوے زانیوں، بالکل نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، یہ نہیں کہا اے سود خورو، یہ نہیں کہا اے حرام خورو، یہ نہیں کہا اے ظالمو، نہیں، میرے رب نے تمہارے لاکھوں گناہوں کے باوجود پھر کہہ دیا پیغمبر ان کو بتا دو یا عبادی، اے میرے بندو، بندے تو تم میرے ہی ہو نا، بندے تم میرے ہی ہو نا، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کمائے، غلطیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا 1 مرتبہ معاف کرے، 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے، 5 مرتبہ کرے، 10 مرتبہ کرے، اس کے بعد کہتی میری بس ہو گئی، آپ کے بعد میں معاف نہیں کر سکوں گا۔ لیکن میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ میرے گناہ تو آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے، میرے گناہوں نے ساری زمین کو گندا کر کے رکھ دیا، میری تو ساری زندگی تیرے نافرمانی میں گزر گئی، میرا ایک لمحہ تیری نافرمانی میں گزرتا رہا، میرا کھانا بھی حرام کا، میرا تو پینا بھی حرام کا، میری زبان غلط کہے، میری آنکھ غلط سوچے، اے اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو سارے گناہ لے کر تو آ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم ہے، اس کی صفت ہے، وہ غفور ہے رحیم ہے، وہ غفور ہے غفار ہے، وہ غفور ہے ودود ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے،
या इब्न आदम इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लका वला उबाली। तू जब तक मुझसे उम्मीद वाबस्ता रखेगा, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, तेरे कितने भी गुनाह हो तू उम्मीदें लेकर आ, गफरतु लका, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करूंगा, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं। या इब्न आदम लौ लकीतनी बिकुराबिल अर्द खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैआ। ऐ आदम के बेटे, अगर रुए जमीन को भर के, अरब अजम को भर के, अमेरिका अफ्रीका को भर के, मशरक मगरब को भर के, शमाल जुनूब को भर के, सारी दुनिया के जंगलात और सारी दुनिया के सहराओं को अपने गुनाहों से भर के ले आ, अगर तू लेकर आएगा, गफरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। या इब्न आदम लौ बलगत जुनूबुका अनान अस्समा। ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, जमीन सारी भर गई, ढेर इतने लगे आसमान के किनारे तक पहुंच गए, फरमाया तू वो लेकर आजा, गफरतु लका वला उबाली, मैं सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। कब तक? जब तक तेरा सांस नहीं उखड़ता। कब तक? जब तक सूरज मगरब से नहीं आता, जब तक तेरी मौत का परवाना नहीं आ जाता, उस वक्त तक मेरे रब ने तौबा के दरवाजे खोले रखे हैं। फरमाया अल्लाह की तौबा का दरवाजा मगरब की तरफ है और उसकी चौड़ाई 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे की, और वो उस वक्त तक खुला है जब तक सूरज मगरब से तुलू नहीं हो जाता। मेरा रब हर रोज सुबह के वक्त और हर रोज शाम के वक्त यबसुत यदहू बिल्लैल, रात जब पड़ती है मेरा रब खुद तुम्हें बुला के अपना हाथ फैलाता है, ऐ मेरे बंदे, सारा दिन दुनिया में मसरूफ होकर गुनाह में लगे रहने वाले, जरा देख जिस तरह बड़ा चमकने वाला सूरज भी गुरूब हुआ, एक वक्त आएगा तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरूब होने वाला है। देख किस तरह तरीकी छा गई है, एक वक्त आएगा तेरी कब्र में भी इतनी तरीकी होगी। आजा तू मेरे रब से तौबा कर ले, मैं तेरी माफी करने के लिए तैयार हूं। और जब दिन का उजाला होता है, सूरज निकलता है, रोशनी आती है, मेरे रब फिर अपने हाथ को फैलाते हैं, ऐ रात की तरीकी में गुनाह करने वाले, अल्लाह से छुप छुप के गुनाह करने की कोशिश करने वाले, दुनिया से अपने आप को बचाने वाले, देख ले किस तरह उजाला हो चुका है, जो नहीं नजर आ रहा था सब नजर आने लगा है, जो तूने छुपा के गुनाह किए, एक वक्त आएगा कि तेरे सारे वाजे हो जा रहे हैं। उससे पहले पहले तौबा कर ले, अगर तू आता है तो मैं रब तुझे बुलाता हूं और मैं मानने के लिए तैयार बैठा। और अगर इंसान आ जाए ना, सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा कुरान मजीद में है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमरन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जिसने तौबा की, सच्ची तौबा, फिर पक्का ईमान ले आया, और सच्ची तौबा का पता कैसे चलेगा? व आमिला अमरन सालिहा, उसने आइंदा अमल साले शुरू कर दिए। एक है बस जी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, बस कम ओथे रहो थे, बस मेरी तौबा ते उसे वाले फिर वही कम तोलते जाना है, झूठ बोलते जाना है, अपराध करते जाना है, हिस्से खाए जाना है, जुल्म करते जाना है, ना जबान कंट्रोल में, ना हाथ कंट्रोल में, ना पेट कंट्रोल में, और बस तौबा तौबा। ये कोई तौबा नहीं है। इल्ला मन ताबा व आमना, जो तौबा कर ली और पक्का मोमिन हो गया, वामिला अमरन सालिहा, और आइंदा जिंदगी अमले साले से गुजारी, पिछली से बाज आ गया, आइंदा नेक हो गया। मेरे रब का वादा है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल के रख देंगे। आप बड़े नेक हो गए, लेकिन एक जमाने का बड़ा गुनाहगार, बड़ा खताकार, बड़ा स्याहकार, जिसके गुनाह आसमानों को छू रहे होंगे, अगर वो इंसान अल्लाह की कसम सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो तुमसे बड़ा वली बन जाता है। क्यों? अल्लाह कहते हैं गुनाहों के ढेर तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अल्लाह उन ढेरों को नेकियों में बदल के रख देते हैं। तुम दुनिया में पैसे को कहते हो रातों रात करोड़पति, अल्लाह की कसम जो इंसान सच्ची तौबा कर ले, मैं कहता हूं रातों रात वो करोड़पति है, जिसको एक रात में, एक दिन में, एक मुआफी मांगने के साथ इतनी नेकियां मिल जाती हैं, शायद तुम्हारी नेकियों का उतना अंदाजा हो ही ना सके, इतनी नेकियां मिल गई। मैं पढ़ रहा था एक हदीस आज ही कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और फरिश्तों को कहेंगे इसके छोटे गुनाह अलग कर दो और बड़े अलग कर दो। इसने मुआफी मांग ली होगी,
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذرا محبت کا ایک انداز اپنائیں گے، پیار کا ایک انداز اپنائیں گے. چھوٹے گناہ الگ کر دو، بڑے الگ کر دو، اور چھوٹوں والا رجسٹر لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب وہ دیکھے گا، شرمائے گا، انکار نہیں کر پائے گا. معافی اس نے مانگی ہوگی، انکار نہیں کر پائے گا. تو اب وہ ڈر رہا ہوگا. تو میرے رب کہیں گے گھبرا نہیں، تو نے معافی مانگی تھی نا، فَلَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. اب اللہ نے تیری ہر غلطی کو ایک نیکی بنا دیا ہوا ہے. جب اس کو یہ پتا چلے گا نا کہ ہر غلطی نیکی بن گئی، حدیث کے الفاظ ہے فَيَقُولُ يَا رَبْ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَا أَرَاهَا. اے اللہ میں بڑے بڑے گناہ بھی کیتے سی وہ نظر نہیں آندے تھے. یعنی وہ سوچے گا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو گناہ تو نیکیاں بن گئی، وہ بڑے بڑے میرے پاپ، وہ میرے بڑے بڑے جرم، وہ میرے بڑے بڑے گناہ جن سے میں نے معافی مانگی تھی وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ نیکیاں بن جائیں گی. میرے پیغمبر علیہ السلام یہ بتا کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی دھاڑیں نظر آئی. فرمایا پھر میرا رب اس کو وہ بڑے گناہ جو اس نے کیے تھے وہ بھی نیکیوں میں بنا کے دکھائے گا اور کہے گا بندے یہ تیری توبہ کی وجہ سے رب نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے. میرا رب تیرے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے گا. کتنے تیرے گناہ ہوں گے ذرا لے کر تو آ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ. آپ نے ایک مثال دی جس مثال کی ایک تفصیل بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے، تورات، انجیل، بائبل کے اندر یہ واقعہ ہے اور اس کی تصدیق صحیح مسلم کی روایت سے ہو رہی ہے. واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے اور اس کی تصدیق صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ایک بادشاہ، اس کا بیٹا برے محفل میں بیٹھ گیا، بری مجلس میں چلا گیا. اب اس پوری مجلس کے دوستوں نے اس کو اکسایا، اس سے مال بٹورا اور پھر اس کو یہاں تک لے گئے کہ اپنے باپ سے کہے میرا حصہ دے. حالانکہ زندگی میں وراثت کا حصہ ہوتا کوئی نہیں. جو وارث ہے جب تک وہ بندہ فوت نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کو حصہ بنتا ہی نہیں. کیا پتا کون پہلے فوت ہونے والا ہے. تو بہرحال اس بچے نے کہا ابو جی میرا حصہ دو. بادشاہ نے کہا نہیں. اس نے اصرار کیا، اس نے انکار. ایک دن وہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا، حصہ لے کے چھوڑوں گا. بادشاہ کو اپنی عزت کا خیال آیا. بادشاہ نے اس کا حصہ دیا، اس کو نکال دیا. دوستوں یاروں میں بیٹھا رہا، خوب 4 دن کی چاندنی آگے اندھیرا، خوب موج مستی کرتا رہا. جب پیسے مک گئے، یار رس گئے. اب وہ پھر یہاں تک مجبور ہوا کہ ایک رات اسے سردی کے موسم میں کسی جگہ پہ سونے کے لیے کوئی سونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. حتیٰ کہ جانوروں کے ایک باڑے میں جہاں گائیں، بھینسیں اور بکریاں باندھی ہوتی ہیں وہ ان کی جو کھرلی ہوتی ہے اس کے اندر اسے سونا پڑا. اب وہ لیٹا تو سوچ میں پڑ گیا یار میں نے غلطی تو بڑی کی ہے لیکن صبح چلا جاؤں گا اپنے ابو کے پاس، آخر وہ میرا والد ہے نا، میرے اوپر ناراض ہوگا، 2-4 مارے گا، 2-4 جھٹکاں دے گا، لیکن بالآخر میری اس کیفیت کو دیکھ کے اس کو ترس تو آئے گا نا. اولاد کہتے ہیں نا ماپے کماپے نہیں ہوتے، پتر کپتر ہو جاتے ہیں، ماپے کماپے نہیں. اس کو میرے اوپر ترس آئے گا نا تو چلو میں 4 سن لوں گا، 4 کھا لوں گا، لیکن آئندہ زندگی تو بہتر ہو جائے گی نا. یہ سوچ کے اس نے رات گزاری. صبح ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں جب وہ پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا اعلان کر دو آج پورے ملک کے اندر خوشی کا اعلان ہے، آج خوشی منائی جائے گی. سارے وزیر مشیر کہنے لگے بادشاہ یہ تیرا تو وہی بیٹا ہے جو تیرے گریبان تک ہاتھ اٹھا رہا تھا، تیرے سامنے سینہ تان رہا تھا، تیرے سامنے کھڑا تھا. اس نے کہا ساری باتیں تمہاری سچی ہیں لیکن مجھے بات سمجھاؤ، جاتے تو بڑے ہیں لیکن واپس کوئی آتا ہے، آ گیا ہے نا تو میں اس کے اوپر راضی ہو چکا ہوں. حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. میرے آقا کہتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے
तौबा करने के लिए आता है, मुआफी मांगने के लिए आता है, अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को उठाता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया, एक बंदा अपनी सवारी पे अपना ज़ादेरा बांध के लंबा सफर जंगल में करता है, जंगल के दरमियान में पहुंचा तो थक गया तो सोया तो उसकी ऊंटनी उससे भाग गई, उठा तो कुछ नजर ना आया, दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ा, उसकी ऊंटनी ना मिली। अब सोचा आगे जा नहीं सकता, पीछे पहुंच नहीं सकता, चल चल के मर जाऊंगा, तो अगर मैंने मरना ही है तो इधर लेट कर ही मर जाता हूं। अब उसको यकीन हो चुका था कि मेरी जिंदगी खत्म, औलाद की मुलाकातें खत्म, वालिदैन की मुलाकातें खत्म, दुनिया की बहारें खत्म, अब मेरी मौत किसी जगह पे होगी और मेरे जिस्म को परिंदे दरिंदे नोच के खाएंगे। अब वो मौत के इंतजार में लेटा, मेरे रब ने उस पर करम किया, उसकी सवारी वापस आई, जब उठा तो सवारी नजर आई, इतना खुश हुआ सवारी के वापस आने पे, बेसाख्ता उसको पता ही नहीं चला, जुबान से कह बैठा, इस तरह का होता है बंदा और इस तरह का होता है रब। यानी अपने आप को रब कह दिया और अल्लाह को अपना बंदा कह दिया, उल्ट कह गया। हालांकि ये कलमा कुफर है, अल्लाह को बंदा कहना और अपने आप को रब कहना कुफरिया कलमा है, लेकिन खुशी के मारे उसे पता ही नहीं चला मुंह से क्या निकल रहा है। मेरे आका कहते हैं, अल्लाह की कसम, जितना ये आदमी खुश हुआ है अपनी सवारी के वापस आने पर, जब ये गुनाहगार बंदे अल्लाह के सामने आते हैं, अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इससे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो खुशी की इंतहा क्या होगी, आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते। और फिर मेरा रब कहता है, तेरे आने में देर है, मेरे मानने में देर नहीं। सही बुखारी की वो रिवायत है, 99 का वो कातिल था, 99 अफराद उसने कत्ल किए। कितना बड़ा कातिल होगा, कितना बड़ा कातिल होगा, कितने बच्चे यतीम किए होंगे उसने, कितनी औरतों के सुहाग उजाड़े होंगे उसने, कितनी माओ ने झोलियां उठा उठा के बददुआएं दी होंगी उसे, कितने बापों की कमर झुक गई होगी। 99 का कातिल। तो एक आदमी से जाके मसला पूछता है, वो आदमी कौन, बस दाढ़ी है, पगड़ी है, बस मसला पूछ लिया। यहां मैं रुक के आपको बात समझाना चाहता हूं। हमारे यहां भी ना बस मसला पूछना है, जो फट्टे पे बैठा है मसला पूछ लो, जो स्क्रीन पे आ रहा है मसला पूछ लो, जो यूट्यूब पे चल रहा है मसला पूछ लो। बात कहते मैं आप सुने यूट्यूब पे बंदा कह रहा है, मैं आप सुनिया फेसबुक पे बंदा कह रहा है। याद रखो, ये दाढ़ी इबादत है, लेकिन ये इल्म की अलामत नहीं। पगड़ी टोपी इबादत है, सवाब है, लेकिन ये इल्म की अलामत नहीं। कितने ऐसे अफराद हैं जिनके सर पे टोपी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी भी छोटी होगी, लेकिन इल्म के वो पहाड़ होंगे। और कितने ऐसे अफराद हैं जिनकी पगड़ी बहुत बड़ी होगी, दाढ़ी बहुत लंबी होगी, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होगा। हमने जो मसला पूछना है, इल्म की बुनियाद पे मसला पूछना है। कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले इल्म से मसला पूछो। अहले इल्म कौन है? जिसको कुरान और हदीस का इल्म हो, उससे मसला पूछना चाहिए। सिर्फ चलते फिरते सिर्फ दाढ़ी पगड़ी देखकर मसला पूछ लेना, जिसने ना किसी उस्ताद से पढ़ा, ना किसी से सीखा, ना किसी से समझा, बस स्क्रीन पे आया और लोगों ने उसको लाइक किया, हमने कहा ये बहुत बड़ा आलिम है। नहीं, तबाही और बर्बादी होगी, यकीन जानिए। आज भी एक आदमी ने उम्मत को गुमराह करके रखा है। और अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा, जिनको आसमान से मेरे रब का सलाम आता था, और तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको मेरे पैगंबर ने अपनी जबान से कई मर्तबा जन्नत की जमानत दी थी, वो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे आका ने कहा था हर नबी का एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, दुनिया के अंदर मेरा सिक्योरिटी गार्ड मेरा जुबैर है। और आपने उनको जन्नत की जमानत दी थी। लेकिन जहन्नम का एक बदबख्त इंसान आज स्क्रीन पे बैठ के कहता है ये तीनों ही बागी थे और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले और जहन्नम में जाने वाले थे, उसने कहा है। लेकिन अफसोस, आज हमारे कुछ लोगों को उसकी चार बातें समझ आ जाए तो कहते दुनिया में आलिम ही वो बड़ा है, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि तुम कितनी बड़ी गुमराही में चले गए हो। उस 99 के कातिल ने भी कहा, 99 के कातिल ने कहा बस टोपी पगड़ी दे के अल्लाह मुआफ करेगा। उसने कहा क्या किया है तूने? कहता है 99 कत्ल किए। ओहो, तोबा तोबा तोबा, माफी तेरी कोई नहीं।
معافی تیری کوئی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, ایک کا قتل تو معاف نہیں ہوتا, تو 99 قتل کر کے آ گیا, تیری معافی کوئی نہیں. صحیح بخاری. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر جانا ہی جہنم میں تو سینچری تو پوری کروں نا. پھر اس نے اسے بھی قتل کر. حدیث ہے. دیکھیں وہ کتنا اس کا ہاتھ کھلا ہوگا کہ اس وجہ سے بندہ مار دیا. 99 کا قاتل 100 کا قاتل ہو گیا. اب کسی اہل علم کے پاس گیا, مسئلہ اہل علم سے پوچھو تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم دوسرے سے پوچھتے رہے 4 راستے سیدھے اور 5واں ایسا ٹرن مارے گا کہ سیدھا جہنم میں جا گرو گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. 4 راستے سیدھے بھی بتائے گا وہ تمہیں. تو جب اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, اب فرق سمجھیے گا. پچھلے نے پوچھا تھا تیرا گناہ کیا ہے, جب اہل علم تھا اس سے جا کر بندہ پوچھتا ہے میرا اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا, اس نے آگے سے یہ نہیں پوچھا تیرا گناہ کیا ہے, اس نے کہا ہاں کر دے گا. بس تیرے کتنے بھی گناہ کیوں ہیں وہ معاف کرے گا. اس نے کہا پتا ہے میرا جرم کیا ہے, خود بتا رہا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ غفور الودود ہے, وہ غفار لمن تاب ہے, وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. اس نے کہا 100 کا قاتل ہوں. اس نے کہا پھر کیا ہوا, تو اپنے گناہ لے کر آ, وہ اپنی رحمت لے کر آئے گا. اور وہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے, پہاڑوں سے وسیع, دریاؤں سے وسیع, سمندروں سے وسیع, جنگلات سے وسیع, زمین سے وسیع, آسمان سے وسیع. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. تو اپنے گناہ لا, وہ اپنی رحمت لا کے تیرے سارے معاف کر دے گا. اس نے کہا کر دے گا. اس نے کہا کرے گا یار, لیکن ایک بات میں تمہیں سمجھاتا ہوں, جس محفل مجلس میں تم بیٹھتے ہو نا وہ تیرے یار دوست اچھے نہیں ہیں. آج دنیا میں اپنے دوستوں کا انتخاب دیکھ کے کرنا. یہ دوست تیری جنازے کی پہلی صف ہوں گے, یہ دوست ہی تیری خوشی اور غمی کے اندر تیرے کام آئیں گے, اور یہ دوست ہی تیرے دین کو بگاڑیں گے اور سنواریں گے. اپنے دوستوں کا استقبال ذرا صحیح طور پہ کرنا. اس نے کہا تیرے دوست اچھے نہیں ہیں, اس محلے کو چھوڑ دے, اس محلے میں چلا جا. ادھر تو نے معافی مانگی, یہ سارے تجھے تانے بھی دیں گے اور دوبارہ برائی پہ لگا دیں گے, اور وہ تیرا اچھا استقبال کریں گے, تمہیں ویلکم کہیں گے اور تجھے اچھا ماحول دیں گے, نیکی پہ لگا دیں گے. اس نے کہا معاف کر دے گا نا. اس نے کہا تو ہے, تو ذرا جا کے تو دیکھ. حدیث ہے صحیح بخاری کی. وہ اپنے گھر سے نکلا. اب یہی سمجھ لیں, یہ میرے سامنے جو ڈائس ہے اس پر غور کیجئے. ادھر سے نکلا, ادھر جانا تھا, ابھی ادھر پہنچا, ابھی نکلا ہی تھا, ابھی ادھر پہنچا. چوتھا حصہ بھی اس نے طے نہیں کیا تھا. ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب اللہ کا طے شدہ وقت آ جاتا ہے وہ لیٹ نہیں کیا جاتا. وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے تو ابھی معافی مانگنی ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں, وہ فرشتہ نہیں دیکھتا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں, اس کا نظام کیسے چلے گا. نہیں, جب موت کا وقت آیا تو فرشتہ روح نکالتا ہے. جب فرشتے نے روح نکالی, جنت کے فرشتے پہنچے, جہنم کے فرشتے پہنچے. ہمیں کس نے بتایا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہمیں اس نے بتایا جس نے کبھی غلط نہیں بتایا, جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے کہا کہ جنت کے فرشتے آئے, جہنم کے فرشتے آئے, دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. جنتی کہتے بندہ ہمارا ہے, وہ کہتے بندہ ہمارا ہے. جنتی کہتے معافی مانگنے جا رہا تھا, وہ کہتے معافی مانگی تو نہیں نا, یہ تو 100 کا قاتل ہے, جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. کہتے یار جا تو رہا تھا نا. آپس میں تکرار ہوئی. آسمان والے رب نے ایک فرشتے سے کہا جا کے ان کا فیصلہ کر دے. یا رب فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ اگر اس کے گناہ دیکھتا ہوں, ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت نہ ملنی چاہیے, جہنم کا ایندھن بن جائے. 100 کا قاتل ہے, اور اگر تیری رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتا ہوں, ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو, جنت کا یہ وارث بن جائے. اب میں فیصلہ کروں تو کیا کروں؟ کہا تو کچھ فیصلہ نہ کر, بس تو زمین پہ جا کے فرشتوں کو کہہ دے زمین ناپ لو, جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا. جس طرح تم دنیا میں گول کرتے ہو نا, درمیان میں لائن لگا دیتے ہو, جدھر بندہ چلا گیا ادھر کا گول ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دو جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا. نکلا یہاں سے تھا, پہنچا یہاں تھا, درمیان یہاں تھا. فرشتے کے زمین سے آنے سے پہلے, فرشتے کے زمین پر آنے سے پہلے وہ آسمانوں کا رب تھا نا, اس نے زمین کو کہہ دیا اے بے جان زمین تو ذرا سمٹ جا, اے بے جان زمین
تو ذرا لمبی ہو جا میرے رب کے حکم کے سامنے، زمین کی کیا مجال ہے کہ انکار کرے۔ وہ سمٹ گئی، وہ لمبی ہوئی، فرشتوں نے ناپنا شروع کیا۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ایک بلست ادھر اگرچہ زیادہ تھی لیکن ادھر سے ایک بلست کم ہوئی، آسمان سے آواز آئی میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تم کتنے گناہگار ہو، کتنے خطا کار ہو، آ جاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، میں دو باتوں میں سوچ رہا تھا کہ یار اس کو معافی کیوں ملی۔ مجھے دو باتیں سمجھ آئی۔ ایک بات تو یقین جانیے میرے رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والی، جب وہ جا رہا تھا تو صحیح تھا، تو پیدل چل کے جا رہا تھا، تو وہ اچانک موت آئی تو ہمارے اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہہ دے باقی واللہ عالم کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، ہم سے یہ سمجھ لیتے واللہ عالم۔ جا جو رہا ہے، اور جب کسی کی طبیعت خراب ہو، موت کا وقت آ جائے تو وہ کسی بھی طرف گر سکتا ہے، دائیں بھی گر سکتا ہے، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اس کا ایک عمل اتنا عظیم تھا کہ آسمان والے رب نے اس کے اوپر ترس کھا ہی لیا۔ وہ کیا تھا؟ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی نا اور موت آنے لگی، فناء بصدرہ، ادھر سے ادھر جا رہا تھا نا، تو جب گرنے لگا تو اس نے کوشش کر کے اپنے سینے کو آگے کی طرف جھکا دیا کہ یا رب اگر میں پہنچ نہیں سکا تو دیکھ میں جتنا آگے ہو سکتا ہوں ہو تو رہا ہوں نا۔ جب اس نے اپنے سینے کو آگے کی طرف جھکایا، مجھے یہ حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی ہے، میرے رب خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا، تم ایک بلس میری طرف آ کے تو دیکھو، تقربت منہ ذراعا، میں ایک ذرا تمہاری طرف آؤں گا، من تقرب الی ذراعا، تم اتنا میری طرف آ کے تو دیکھو، تقربت منہ باعا، میں اتنا تمہارے پاس آ کے تمہیں دکھاؤں گا، ومن اتانی یمشی، جو پیدل چلتا میرے طرف آئے گا، اتیتہ ہروانا، میں دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ پیدل چل کے آ رہا ہوگا، میرے رب دوڑ کے آ رہے ہوں گے، اس نے اپنے سینے کو آگے گرایا ہوگا، میرے رب نے کیسے اٹھایا ہوگا، اور میرے رب نے فرمایا ہوگا بندے تو آ گیا ہے، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرا رب تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کے ماننے میں دیر نہیں۔ ابھی اس نے آنکھوں کو برسایا نہیں تھا، ہاتھوں کو اٹھایا نہیں تھا، زبان کو ہلایا نہیں تھا، صرف سچے ارادے سے نکلا تھا، میرے رب نے اس کا نکلنا بھی قبول فرما لیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، قاری صاحب جی ٹھیک ہے اس کو تو معاف کر دیا، لیکن ان 100 جو مقتولین ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو مائیں روتی رہی ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو باپ پکارتے رہے ان کا کیا بنے گا؟ جن بچوں کی زندگیاں تباہ ہوئی اور یتیمی کے ایام دیکھے ان کا کیا بنے گا؟ اور جو عورتیں بیوہ ہوئی ان کی زندگیاں خراب ہوئی ان کا کیا بنے گا؟ پریشان نہ ہو، گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لے۔ ایک وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے ساتھ ہے نا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نماز چھوڑتا ہوں تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اگر میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہوں میرا تو اللہ کا معاملہ ہے نا۔ ایسے گناہ صرف ایک مرتبہ سچی توبہ کر لو، یقینی طور پر سارے معاف ہو جائیں گے، اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ ہو۔ ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اب بندوں کے گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کو تم اگر مال لیا ہے تو دے سکتے ہو، پیسے بھی ہے اور بندہ بھی ہے، یعنی جس کا کھایا ہے اس کا تم ادا کر سکتے ہو، پیسے تمہارے پاس دینے کے بھی ہے اور وہ بھی بندہ زندہ موجود ہے۔ کسی کو تم نے مارا ہے تم اس سے معافی مانگ سکتے ہو، وہ بھی زندہ ہے تم بھی زندہ ہو، یعنی جس کا کفارہ ہو سکتا ہے، ادائیگی ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، جو ایسے ممکن ہے، اس کی معافی کے لیے تو لازم ہے کہ پہلے اس کو راضی کرو پھر آسمان والے کو راضی کرو۔ اور بعض گناہ بندوں کے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا، اس کے ادائیگی نہیں ہو سکتی، جس طرح قتل ہی کیے تھے، اب کیا قتل کرنا شروع کر دے 100 مرتبہ اپنے آپ کو، یا کسی کے پیسے چرائے، کھینچ لیے، لے لیے، کم تول دیا، کم دے دیا، اب پتہ نہیں کس کس کا کیا 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 ہوا ہے، اب یہ سب سے کیسے معافی مانگے اور کیسے واپس جائے؟ اگر تو پتہ ہے تو ادا کرے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے نا تو سچے دل سے معافی مانگ لے، سچے دل سے، اور آئندہ نہ کرے، یقین جانو رب اتنا غفور الرحیم ہے، رب پھر بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن قاری صاحب ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں سن لیجئے۔ اس طرح یہ 100 مقتول اور یہ جو دنیا میں ایسے اعمال ہو گئے
جن کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، بندوں کے ساتھ ہی تھا۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہوا ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، کسی کا موبائل نکال لیا، پتہ نہیں وہ کون تھا، اب مجھے ہوش آئی، میں کیا کروں، کیسے اس کو واپس کروں؟ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس کا انداز یہ ہے کہ تم اللہ سے سچی معافی مانگ لو، بس کہنا یا رب تو غفور ہے، غفار ہے، مجھ سے جو ہوا تو مجھے معاف فرما۔ اگر رب تعالیٰ کو تیرا معافی مانگنا پسند آ گیا، سچی ہوئی تو پسند آ ہی جائے گا۔ تو حدیث ہے جامع ترمذی کی، ایک مقتول جس کا مرڈر ہوا، قتل ہوا، وہ اپنی گردن کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، قتل جو ہوا تھا، اور ایک ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑے گا، مقتول کے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور آ کر رب سے کہے گا یا رب اس سے پوچھ کہ اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا۔ اب مقتول اپنی جگہ پر سچا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، لیکن قاتل نے بعد میں اللہ سے سچی رو رو کے توبہ کر لی ہوئی تھی۔ مقتول کو نہیں پتا تھا کہ اس کی لائن اللہ سے سیدھی ہو چکی ہوئی تھی۔ تو رب تعالیٰ ابھی اس کو کوئی جواب نہیں دیں گے، تو اچانک جنت کا ایک خوبصورت محل ان کے سامنے کر دیں گے۔ مقتول کو جب وہ محل نظر آئے گا، اس کو سب کچھ بھول جائے گا، اس کی خوبصورتی میں مگن ہو جائے گا، اور خوبصورتی میں مگن ہو کر کہے گا یا رب اے محل کدھر ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ محل اسی کا ہے۔ یا رب اگر میں اس کو معاف کر دوں مجھے مل جائے گا؟ فرمایا ہاں، اسی لیے تو دکھایا کہ میں نے اس کو پکڑا کے کیا لینا، یا رب میں نے اس کو معاف کیا تو مجھے محل دے دے۔ رب تعالیٰ ہی اس کو جنت دے کر راضی کر دیں گے اور اس کو معافی دے کر راضی کر دیں گے، اگر سچی توبہ۔ ہاں اگر بندہ زندہ ہے، پیسے دے سکتے ہو، حق دے سکتے ہو تو پھر دینا پڑے گا، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو سچی توبہ کر لو، آسمان والا رب تمہیں بھی معاف فرما دے گا اور ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معافی مانگنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کے اوپر رحم فرما کے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں ان خوش قسمت افراد میں شامل فرمائے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور ان بدقسمت افراد سے محفوظ فرمائے جن کو معاف نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ اگر عام طور پر ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو جمعہ میں پہلے 2 کیوں؟ تو ظہر کی نماز سے پہلے بھی 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 4 کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے، 2 کا پڑھنا کم ثواب ہے۔ اسی طرح جمعے سے پہلے بھی 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، جتنی زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جب تک میت گھر میں ہو کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے منہ میں دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اونچی اونچی آواز میں کلمات کہنا یہ طریقہ درست ہے۔ قرآن کی تلاوت وہاں میت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اپنے لیے ہوتی ہے، میت کے لیے نہیں ہوتی، تو وہاں میت کے لیے دعائیں کریں، اور اونچی اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے جیسے بیٹھے ہیں منہ کے اندر دعا کرتے ہیں۔ کیا عیسائی کو سلام کر سکتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہوں؟ عیسائی جو ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، اس وجہ سے ان کو سلام میں پہل نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایک احترام ہے، جیسے چھوٹا بڑے کو کرے، کھڑا بیٹھے کو کرے، یہ ایک احترام کی شکل ہے۔ تو احترام صرف اسی کے لیے ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جو مانتا نہیں، عیسائی ہو، مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو سلام نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر وہ ہمیں سلام کہے تو ہم جواب میں صرف لفظ وعلیکم کہیں گے، السلام نہیں کہیں گے، صرف وعلیکم کہیں گے۔ ایک اعلان ہے کہ کل برود ہفتہ بعد نماز تراویح 8 اپریل کو 17 رمضان رہائش گاہ حاجی محمد حسن آوان مرحوم نزد رہائش گاہ ٹھیکیدار حاجی نذیر احمد آوان مرحوم محلہ فرید کوٹ میں تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہے، جس میں کافی سارے علماء، یوسف سروری صاحب، اسماعیل عتیق صاحب اور میں بھی شامل ہو رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہماری ملاقات وہاں ہوگی، تراویح کے بعد میں وہاں آؤں گا 10:30 11 بجے۔ تو یہ علماء تشریف لا رہے ہیں، تو دوست احباب اگر وقت ہو تو ضرور عشاء کی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہاں پہنچیں
اور علماء کے خطابات سنیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا اور پچھلے سال سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام مرکز انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ دروغے والے کے پاس پاکستان ملک کے اندر ہے۔ وہاں بحمدللہ تعالی حفظ کی 20 کلاسیں جاری ہیں، اور درس نظامی، علوم اسلامیہ، بچیوں کا مدرسہ، ان کا حفظ، یہ سارے ملا کے 670 طالب علم وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان کا روزانہ کا 1200 افراد کا کھانا وہاں پک رہا ہے، اور 43 استاد ان کے اوپر مقرر ہیں، اور 12 افراد کا عملہ، یعنی صبح کے سیکورٹی گارڈ الگ، رات کے الگ، پکانے والے الگ، صفائی ستھرائی کرنے والے الگ، یہ تقریباً 55 افراد کا عملہ اور سٹاف وہاں زیر مصروف عمل ہے، اور پھر ان بچوں کے وہاں رہائش، ان کا کھانا، ان کا میڈیکل، ان کے معاملات سارے زیر بحث ہیں۔ وہاں ماہانہ خرچہ ہمارا تقریباً 20 سے 22 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، آپ دوست احباب تعاون پہلے بھی کرتے ہیں اور آج بھی کرنا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دیکھیں ادھر ہی مانگتا ہوں، اور یقین جانیے یہ پہلی مسجد ہے جہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے میں مانگتا ہوں، اس کے علاوہ ہم کسی جگہ پہ نہیں مانگتے، کیونکہ میں آتا ہی ادھر ہوں، میرا تعلق ہی تمہارے ساتھ اور تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہ ایک جمعہ یہاں، دوسرا درس وہاں، تیسرا درس وہاں، اور وہاں جا کے کریں۔ اور مجھے پتا ہے کہ تم سب نے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے پتا ہے تم مسلمان ہو، مجھے پتا ہے تمہارا ایمان ہے، اور تم نے دینی ہے۔ بہتر ہے کہ تم وہاں کا وزٹ کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کس طرح وہ 670 بچے سارا دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دن حساب بنایا تھا، ایک بچہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، ایک بچہ، یہ بات ویسے لمبی ہے، خلاصہ سن لو، ایک بچہ جو صبح آ کے شام تک جاتا ہے نا واپس، اس کو تقریباً 4.5 لاکھ نیکیاں ایک بچے کی بنتی ہیں، کم از کم 4.5 لاکھ۔ اور ایک کلاس میں 22 بچے ہیں، اور 22 کو پھر 20 کلاسوں کے ساتھ ضرب دے دو، پھر آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، اور 20 کو کلاسوں کی ضرب کو پھر 30 دنوں کے ساتھ ضرب دے دو، یعنی ایک مہینے کا، تو اربوں کی تعداد میں وہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کار خیر میں ضرور حصہ رہے۔ کوئی ساتھی اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں کوئی آدمی بھی بخل سے کام نہ لے، دل کھول کے دو۔ 11 مہینے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل سکتے ہیں نا، تو 12واں مہینہ بھی چل جائے گا، تمہارے محتاج نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر تم وہاں دے دو گے تو تمہارا بھی نیکی میں حصہ پڑ جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں صرف 1 مہینے کا خرچہ اس مسجد کے دوست و احباب کا ہونا چاہیے، اور 11 مہینے کا خرچہ دوسرے دوست و احباب سے میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ تو تمام ساتھی نماز کے بعد اس کے بارے میں غور کرے، اور ایک ایک آدمی اپنی زکوٰۃ میں ضرور حصہ دے۔ یہ 22 لاکھ روپیہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ دینی ہے تو یہاں دیں، یا وہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دیں۔ آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اور ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایک ایک چیز کے ہم دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں، آخرت میں بھی۔ جنہوں نے پچھلے سال دیا تھا اگر وہ لینا چاہیں تو میں اپنی جیب میں وہ حساب پچھلے سال کا لے کر آیا ہوں، کس نے کیا کتنا کتنا دیا اور کہاں کہاں لگا تھا۔ ہم سالانہ آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اور ماہانہ ہم نے ایک اسپیشل بندہ رکھا ہوا ہے جو کمپیوٹر کے اوپر ہمارا سارا نظام چلتا ہے، مینول بھی چلتا ہے، کمپیوٹر میں بھی چلتا ہے، روزنامہ بھی ہوتا ہے، روزنامچہ بھی ہوتا ہے، اور لیجر بھی بنتا ہے۔ پورا نظام ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو آپ بے دھڑک ہو کر بلا جھجک اپنی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس مدرسے میں ضرور جمع کروائیں۔ صرف 22 لاکھ روپے کی مہینے کی ہماری ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے بھی تعاون کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں، اور آج بھی آپ مجھے مایوس مطلب کیا ہے، مایوس نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج
یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معافی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات یہ 15-16 گزر گئی ہیں، 16، تو اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو جہنم سے آزاد کون ہوتا ہے؟ گناہگار، جو پہلے ہی نیک ہے تو وہ تو پہلے ہی جنتی ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہمیں سحری میں، افطاری میں، نمازوں کے اوقات میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور رات کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ آج جتنے تو نے بندے جہنم سے آزاد کرنے ہیں، تو نے فرشتوں کو کہہ دے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے مولا ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہو گئے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے اولین ساتھی جتنے بندے تیرے پاس پہنچ چکے تو ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل خانہ تو تیرے پاس پہنچ چکے تو ان کو معاف فرما۔ مولا تو ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ جو بیمار ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں، تو سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ میرا دوست ملنگ مستو تیرے پاس پہنچ چکا، اے اللہ اعجاز تیرے پاس پہنچ چکا تو اس کے اوپر رحمت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے والدین، ایک ایک کا نام لو تو وقت بہت درکار ہے، لیکن تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کو معاف فرما، مسجد کے نمازیوں کو معاف فرما، اہل اسلام کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گنہگار، بڑے سیاکار، بڑے خطاکار، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی۔ مالکا ہم تیرے سامنے آ چکے ہیں، تو نے شیطان کو کہہ دیا تھا، شیطان میری عزت کی قسم ہے اگر میرے بندے ایک مرتبہ آ کے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں تیرے بہکانے کے باوجود اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ آج فرشتوں سے کہہ دو، میرے اللہ فرشتوں سے کہہ دے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم سے خطا ہوئی، لیکن تو غفور اور غفار ہے نا، تو غفار لمن تاب ہے نا، تو غفور الودود ہے نا، تو غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالکا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کے بے کناروں کی طرف دیکھ اور ہمیں معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جب جنت میں جائے تو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما، اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ جب ہم تیرے پاس پہنچے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے، حوض کوثر سے پینا نصیب فرما، بغیر حساب پہ جنت الفردوس کا داخلہ دے دے۔ مالکا ہم مانتے ہیں ہم تجھے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے ایک دن کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تیری رحمت کی صرف امید اور یقین ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں بغیر حساب کی معاف فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے جالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ نوجوان نسل اس کو عزتوں کی حفاظت فرما، اس کو اپنے دین کے خادم بنا۔ اے اللہ جن کو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یہ تیرے امتحان ہے، تو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، بیٹوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا۔ اے اللہ ان کے اچھے رشتے میں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، میں نے تو سن رکھا ہے ابو بکر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گناہ ہو جاتا یتیم اور چھوٹے بچوں کو لے کر کہتے، بچوں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ابو ہریرہ کے لیے معافی مانگ دو،
کیونکہ تمہارا گناہ کوئی نہیں، رب تمہاری بڑی سنتا ہے۔ اللہ یہ تیرے سامنے سفید دھاڑیوں والے بیٹھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، یہ بھی تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں، مالکا تو مجھے اور ان کو معاف فرما، میرے اور ان کے اوپر راضی ہو جا، ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ دے دے، ہمیں اسلام والی زندگیاں دے دے، جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے۔ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تو فرشتوں کے سامنے ہمارے اوپر فخر کرے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو فرشتوں کو کہہ دے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين۔